بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، بیچ والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ معافی کا۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوڑو اس سے جو تم سے توڑتا ہے، جو تم سے قطع تعلق کر رہا ہے اس سے تعلق جوڑو، اس سے تعلق نبھاؤ۔ دوسرا آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس کو تم معاف کرو، اس کو درگزر کرو، اور وہ جو تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ میں احسان کا اور کرم کا معاملہ کرو۔ یہ نسخہ بظاہر آدمی کے لیے بڑا کڑوا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے پھل اور ثمرات بڑے میٹھے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو روزانہ ہنسی خوشی کے ساتھ میں ملتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، اور آپ بھی اس کی خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، تو اس میں کمال کیا ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ سے روگردانی کر رہا ہے، آپ سے منہ موڑ رہا ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگرچہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے تعلق قائم نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے تعلق کو نبھاؤں، اور یہ نسخہ عام طور پر گھر کی چار دیواری میں زیادہ پیش آتا ہے۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں بھی جھگڑے ہوا کرتے تھے، لیکن پرانے زمانے کے اندر جھگڑے قبیلوں کے ہوا کرتے تھے، ایک گاؤں کے دوسرے گاؤں سے ہوا کرتے تھے، ایک خاندان کا جو ہے جھگڑا دوسرے خاندان سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب خاندانوں کے جھگڑے تقریباً ختم ہو گئے ہیں، گاؤں برادری کے جھگڑے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ گاؤں کے اندر 5 پنچ ہوا کرتے تھے، اور وہ آپس میں جو ہے کسی کو ادھر اکسا دیا، کسی کو ادھر اکسا دیا، کوئی اس کے ساتھ ہو گیا، کوئی اس کے ساتھ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں وہ پنچایت بٹھاتے تھے، اور پنچایت بٹھانے کے اندر اس کے یہاں کھانا چل رہا ہے، اس کے یہاں کھانا چل رہا ہے، اور معاملے کو لمبا کرتے رہتے تھے۔ وہ آج پنچ والا سسٹم تو ختم ہو گیا۔ اب تو جھگڑے آپ تقریباً 70% جھگڑے گھروں کی چار دیواری کے، بھائی نے بھائی کا حق مار رکھا ہے۔ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کے اندر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے صل من قطع کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے جذبہ؟ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کی مجلس میں حاضری دینے سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص ابھی چند سال پہلے بمبئی کا رہنے والا، وہ حج پہ گیا، بہت بڑا مالدار تھا۔ وہاں اسے مکہ مکرمہ میں معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ کی فلاں وقت میں مجلس لگتی ہے، اور وہ بھی چلے گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، جب ایک دن وہاں مجلس میں شریک ہوئے تو حقوق العباد کے سلسلے میں مجلس میں بات آئی۔ بزرگ نے قرآن حدیث کی روشنی میں بتلایا کہ اگر کوئی کسی کا 1 درہم بھی اگر ہڑپ لے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے بہت بھاری معاملہ ہو جائے گا۔ وہ بات چونکہ ایام حج میں ویسے ہی آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، اور یہاں سے جاتا ہے تو بہت سی جو ہے گناہوں سے توبہ کر کے جاتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک اثر کر گئی۔ اس نے رات کو سوچا
کہ یہ تو 1 درہم کی بتا رہے ہیں، میں نے تو بھائیوں کے تقاسمے کے موقع پر میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اور ایک بہت بڑی رقم میں نے الگ کر کے پھر اس کے بعد میں حصے کو تقسیم کیا ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ اور اس نے مکہ مکرمہ ہی میں یہ ارادہ کیا کہ واپسی پر جانے کے بعد جو رقم میں نے بہت الگ چھپا کر کے رکھی ہے بھائیوں میں اور وارثین میں دوبارہ تقسیم کروں گا۔ یہ حج سے واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد میں اس نے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور والدہ کو ان سب کو جمع کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے یوں کہا کہ 70 کروڑ روپے میں نے اپنے کسی الگ اس میں چھپا رکھے تھے، لیکن فلاں بزرگ کی مجلس میں حقوق کا مسئلہ آیا اور اللہ نے میرے دل پر یہ بات ڈال دی، اب میں جو ہے نا یہ آپس میں سب برابر جس کا جو حصہ ہے وہ تقسیم۔ تو آج تو سب سے زیادہ بڑا بھائی یا آپس میں بھائی کا دشمن ہے۔ کون کس کا دشمن؟ بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، بھائی آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں، اور گھروں کے اندر نا اتفاقیاں اور ناچاقیاں ہو رہی ہیں، اور بھائی آپس میں مقدمات کر رہے ہیں۔ تب اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو بھائی صاحب سے بولنا چاہتا ہوں اور بھائی صاحب خود ہی نہیں بول رہے تو میں کیا کروں؟ نہیں، خود نہیں بول رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سل من قطع کا، اب آپ ان سے جوڑیے، اس طرح سے معافی مانگ کر کے لجاجت سے، نرمی سے اور تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے ان کو منائیے، خدا کا واسطہ دیجئے۔ اور یہ وقت یہ بتائیے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ بچپن میں ہم دونوں کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کو ہم بے چین ہو جایا کرتے تھے، آج یہ زمانہ آیا کہ عقل و شعور، مال دولت ہمارے پاس میں آنے کے بعد میں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر کے بھائی چارے کے اندر محبتیں پیدا کرو۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ حقوق مارے جاتے ہیں؟ چند بھائی مل کر کے تجارت کرتے ہیں اور اس میں سب کی صلاحیت ایک نہیں ہوتی ہے، بعض قابل ہوتا ہے، بعض محنتی اور جفاکش ہوتا ہے، جو قابل ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پورا کاروبار میرے ہی اوپر چل رہا ہے، اس لیے پھر اس کے اندر جو ہے وہ دوسری شکلیں اور صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں آیا سل من قطع کا، واعف عمن ظلم کا، جو زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ میں زیادتی کرتا ہو اس کے ساتھ میں احسان کا، کرم کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔